عیدین کے آداب، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں کے آداب اور اس کے مستحبات تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، صرف 2-3 باتوں میں فرق ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب سے پہلے ان دونوں دنوں کے آداب سیکھ لیں تاکہ بے ادبی اور غیر مستحسن کاموں سے بچ سکیں۔ عید کے دن کا پہلا ادب یہ ہے کہ عید کی راتوں میں بھی عبادت کی جائے۔ جیسے رمضان کے بقیہ دن آپ نے عبادت کی ہے، اس رات میں بھی عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان، کہ جو عید کی رات میں جاگے اور شعبان کی 15ویں شب کو جاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس دن سارے دل مر جائیں گے قیامت کے دن، اس دن بھی اس آدمی کا دل زندہ رہے گا۔ اس لیے اس رات کی عبادت کو ضروری اور لازم پکڑ کر لینا چاہیے تاکہ قیامت کے دن کی سختی سے حفاظت ہو سکے۔ دوسری جو چیز ہے وہ مسواک کرنا۔ ابن مسیب فرماتے ہیں، السواک فی یوم العید سنت، کہ عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے۔ تیسری جو چیز ہے غسل کرنا۔ نافع فرماتے ہیں، کان ابن عمر یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، کہتے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے خوشبو لگانا۔ جیسے جمعے کے دن اور عیدین کے دن یہ خوشبو لگانا مستحب ہے، اہتمام کرنا چاہیے کہ اچھی قسم کی کوئی خوشبو لگائی جائے۔ ایسے ہی نمبر 5 ہے لباس پہننا، اچھے قسم کا عمدہ لباس اختیار کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے، کان ابن عمر یلبس احسن ثیابہ فی العیدین، کہ عیدین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھے قسم کا عمدہ لباس پہنتے تھے۔ نیا لباس ضروری نہیں ہے، بس اپنے کپڑوں میں جو اچھا کپڑا موجود ہو اسی کو اختیار کر لیا جائے۔ ایسے ہی عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ عید کی نماز، فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ عیدگاہ کے اندر کھڑے کھڑے نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، غلط ہے۔ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا، کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا فجر پڑھیں اور فجر کے بعد سیدھا عیدگاہ میں جا کر کے 2 رکعت عید کی پڑھنی۔ اس کے بعد 7واں ادب یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ صدقۃ الفطر واجب ہے ہر صاحب نصاب مسلمان پر، یعنی اس زمانے میں یوں سمجھ لیجیے کہ اکثر مسلمانوں پر واجب ہی ہے، اس لیے اس کو ادا کر لینا چاہیے اور اس میں بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ 2 حصے ہیں اس کے، ایک ہے کم درجے والا جو عام طور پہ لوگ نکالتے ہیں، یعنی 2.25 سیر گیہوں، 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے نکالتے ہیں تو بہت کم پڑتا ہے۔ اس کا اعلیٰ درجہ بھی ہے کہ اگر ہم کھجور یا کشمش یا جو سے نکالیں تو 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا 1 سا جو سے نکالیں، اور اگر اتنا نہیں ہے تو کم درجہ پھر نصف سا گیہوں کا، یعنی 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام، جس کو ہم احتیاطاً کہہ دیتے ہیں 2.25 سیر 2.25 کلو گیہوں۔ تو عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا تاکہ غربا، مساکین، یتیم، بیوہ، محتاج لوگوں کی عید بھی اچھے سے ہو سکے، وہ لوگ بھی اس دن اچھا کھا پی سکیں اور اچھے طریقے سے وہ اہتمام کر سکیں۔ اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے عید کے دن عید الفطر میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے، لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک کچھ کھا لیا کرتے تھے تب تک عید الفطر نہ جایا کرتے تھے۔ اس لیے عید کے دن یعنی رمضان والے عید میں جانے سے پہلے کھانا ہے، اور بقرعید میں اس کا الٹا۔ یہاں فرق ہوگا کہ بقرعید میں کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد ہو سکے تو سب سے پہلے اپنی ہی قربانی کا گوشت کھانا ہے۔ تو عید میں اور بقرعید میں یہاں پر یہ فرق ہے، یہ پہلا فرق ہے، ذہن میں رکھیں۔ عید میں جانے سے پہلے کھانا ہے اور بقرعید میں آنے کے بعد کھانا ہے۔ ایسے ہی عیدین کے لیے عیدگاہ جانا بھی مستحب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ابو سعید خدری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید کے لیے اور بقرعید کے لیے عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی عیدگاہ صبح سویرے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دن ہم شروعات کریں، اس دن کی وہ سب سے بہتر چیز ہے جس سے ہم شروعات کریں وہ نماز ہے، اور نماز کے بعد یہ ہے کہ ہم لوٹ جائیں اور نحر کریں یعنی قربانی کریں، اور اس کے بعد جس نے ایسا کیا اس نے گویا کہ میری سنت کو پا لیا۔ تو صبح سویرے جانا چاہیے۔ اس کے بعد 11واں ادب ہے یہ ہے کہ بچوں کو بھی نماز کے لیے لے جانا جائز ہے، بچوں کو لے جانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ عیدگاہ جایا کرتے تھے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے وفات ہوئی ہے تو اس وقت ان کی وہ نابالغ تھے، چھوٹے بچے، زیادہ عمر نہیں تھی، 12-13 سال عمر تھی ان کی، بہت کم عمر کے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نعم، کہ ہاں میں جایا کرتا تھا، اس لیے بچوں کو بھی لے جانا جائز ہے۔ ہو سکے تو عیدگاہ کے لیے جانے کے وقت پیدل جانا، اگر قریب ہو تو پیدل چلیں، دور ہے تو ایک الگ بات ہے۔ حضرت
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قال سعد فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الی العید ماشیا، کہ عید کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدل چل کر کے تشریف لے جایا کرتے تھے، تو پیدل جانا بھی مستحب ہے۔ ایسے ہی نماز کے لیے جاتے ہوئے عید الفطر کے اندر آہستہ آواز سے تکبیر پڑھے، اور بقرعید کے اندر اس کا الٹا۔ تو یہ دوسرا مقام ہے جہاں عید اور بقرعید میں فرق ہے۔ جب تکبیر کہیں گے تو عید میں کیسے کہیں گے؟ آہستہ، اور بقرعید میں زور سے کہیں گے، تو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، عید میں آہستہ پڑھنا۔ ایسے ہی واپسی آتے ہوئے راستہ بدل لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت جابر فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالف الطریق، جب عید کا دن ہوتا تھا تو راستہ بدل لیتے تھے، تو واپسی میں راستہ بدل لینا چاہیے۔ ایسے ہی فطر دیر سے اور قربانی میں جلدی نماز پڑھنا۔ عید کی نماز دیر سے پڑھی جائے، تاخیر یعنی اشراق کے بعد دیر سے پڑھی جائے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، اور بقرعید میں جلدی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ایسے ہی عیدین کی نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اذان و اقامت نہیں کہلوائی ہے، تو عید میں یہ بات بھی یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ اچانک تکبیر دینا شروع کر دیتے ہیں، تو عیدین کی نماز میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت واجب عید کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر، پہلی مرتبہ ہاتھ باندھ کر کے ثنا پڑھ لینا ہے، ثنا کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے تو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اب امام قرات کرے گا، قرات کے بعد رکوع کرے گا، رکوع کے بعد سجدہ کرے گا، ایسے ہی پہلی رکعت مکمل ہوگی، پھر امام دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر وہ قرات کریں گے، قرات کے بعد پھر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہہ کر کے سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے 2 رکعت مکمل کرنی ہے، اور پھر نماز کے بعد خطبہ بھی غور سے سننا ہے۔ خطبہ سننے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عید کے دن خوب سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔